اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 27واں پارہ اور اس پارے کی آخری سورت الحدید 29 آیات ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے۔ اس آیت کا نام 25ویں آیت سے لیا گیا، 25 آیت سے لیا گیا۔ سورت کا مرکزی مضمون ایمان والوں کو اللہ کی شناخت، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر ترغیب اور جس شدت سے مال نکالنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس سورت کا نزول غالباً غزوہ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیان وقع ہوا ہوگا، واللہ عالم۔ جب مدینے کی چھوٹی سی ریاست کفار کے نغے میں گھری تھی، بے سو سامانی کی حالت میں ان سے مقابلہ پر ڈٹی ہوئی تھی، اسے اپنی بقا کے لیے مال کی بھی شدید ضرورت تھی۔ اس صورت کی ہر آیت ایمان والوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایمان صرف زبانی اقرار اور کچھ ظاہری اعمال کی ادائیگی کا نام نہیں۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو پورے خلوص و یکسوئی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھتے ہیں۔ یہی ایمان ہے جو اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ شاید اسی لیے اس سورت کا آغاز اللہ کی صفات اور قدرت کے بیان سے ہوا ہے، اللہ کی عظمت سے ہوا ہے۔ آیات 1 سے 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ یہ آیت نمبر 3 تھی۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی رہی ہے، اور وہ اللہ العزیز ہیں، مکمل اختیار رکھنے والے، زبردست اور حکمت والے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت، آسمانوں اور زمین کی بادشاہیت اسی کی ہے، وہی زندگی عطا فرماتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 2 ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 3۔ ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ دعا کیا کرتے: اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ اے اللہ، آپ رب ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، ساتوں آسمان کے رب ہیں اور رب ہیں عرش عظیم کے۔ ربنا و رب کل شیء، آپ ہم سب کے رب ہیں اور ہر شے کے رب ہیں۔ منزل التوراۃ والانجیل، آپ ہی نازل کرنے والے ہیں تورات اور انجیل کو۔ فالق الحب والنوى، دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والے آپ ہیں۔ لا الہ الا انت،
کوئی الہ نہیں سوائے آپ کے. اعوذ بک من شر کل، اور میں پناہ کل شیء، اور میں پناہ میں آتا ہوں آپ کے ہر شے کے شر سے. انت آخذ بناصیتی، ناصیتی، آپ پیشانی سے پکڑنے والے ہیں ہر چیز کو. انت ولی، انت الاول لیس قبلک شیء، آپ اول ہیں اور آپ سے پہلے کچھ بھی نہ تھا. وانت الآخر ولیس بعدک شیء، اور آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی شے نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، آپ سب سے بلند ہیں، سب سے اونچ، اور آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں. وانت الباطن فلیس، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور آپ ہی پوشیدہ ہیں اور آپ سے کوئی چیز زیادہ پوشیدہ نہیں. اقضی علینا دین، میرے جو قرض ہے اس کو، اس کے لیے ادا کرنے میں ادا کر دیں. واغننا من الفقر، اور ہمیں فقیری سے غنا عطا فرمائے. یہ دعا میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ ایک تو آپ سے رسم کا طریقہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے یہ پڑھا کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو لوگ قرض میں مبتلا ہوتے ان کو آپ یہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. اس دعا سے اللہ تعالیٰ قرض کی پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں. تیسرے یہ کہ جو تیسری آیت ہم نے پڑھی یہاں پر کہ انت الاول والآخر، اس کی وضاحت یہاں پر اس دعا میں ملتی ہے. اس دعا کو ایک بار میں عربی میں پڑھتا ہوں، ساتھ ساتھ میں ترجمہ کرتا گیا تھا، ابھی میں عربی میں پڑھتا ہوں تاکہ یاد کر سکیں ہم سبھی. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ ناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي علينا، اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر، آمین یا رب العالمین. آیات 4، 5 اور 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصیر. وہی ہے اللہ جس نے تخلیق کی ہے آسمانوں کی اور زمین کی 6 دنوں میں، پھر عرش پر مستوی ہوئے. اللہ کو معلوم ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے زمین سے، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے. وہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو کچھ تم لوگ کر رہے ہوتے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ آیت نمبر 4 ہے. اس آیت میں اللہ کے علم کے بارے میں ہمیں آگاہی ہوتی ہے. آسمان سے کس قدر بوندیں بارش کی آتی ہیں اللہ کو معلوم ہے. زمین میں کتنی گئی ہیں اللہ کو معلوم ہے. کتنے دانے زمین میں پڑے اور کیا چارے بنے اللہ کو معلوم ہے. کس قدر کھیتیاں ہوئیں، کتنے پھل اور پھول کھلے اللہ کو معلوم ہے. یہ سب اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں. اللہ ہر شے کا علم رکھتے ہیں. پھر ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں، اور مزید یہ کہ ہمارے سینوں میں کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جان رہے ہوتے ہیں. ہم کتنی باتیں دل سے کر رہے ہوتے ہیں، کتنی باتیں
لوگوں کو سنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وہی بادشاہ ہے اور ہر شے اللہ ہی کی طرف لوٹائی جاتی ہے. یہ آیت نمبر 5. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے اللہ کے حضور میں پیش کر دیے جاتے ہیں ہم سب کے. آیت نمبر 6. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. وہی اللہ ہیں جو رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل فرماتے ہیں. اور وہ اللہ سینوں کا حال جانتے ہیں. یہ آیت نمبر 6. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا ایمان کا مزہ تو وہی حاصل کرتے ہیں جو یہ 3 کام کرنے والے ہیں. پہلا کام اللہ کی عبادت یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کو وہ مقام دینا جو اللہ کا ہے. دوسرا مال کے زکوٰۃ راضی خوشی نکالتے ہیں. اور تیسرا اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں. سوال کیا گیا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس بات کا دل میں محسوس کرتے رہتے ہیں کہ اور پورا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 3 باتوں کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تینوں کاموں کو اسی طرح کریں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. آمین یا رب العالمین. یہ 6 آیات جو ہم لوگوں نے پڑھی اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ کی صفات، قدرت، اختیار، عظمت اور علم کے بارے میں لازماً ہونا چاہیے. یعنی ایمان رکھنے والے ان چیزوں کو لازماً جاننا چاہیے ان کے لیے، ورنہ وہ اپنی علمی کوتاہی کے نتیجے میں اللہ کو مقام نہیں دے پائیں گے جو اس کا حق ہے. حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے کا نام ظلم ہے اور ظلم کرنے والا ظالم اور سزا کا مستحق ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اللہ کی صفات کو، اللہ کی عظمت کو پہچانیں اور اس کے مطابق اللہ کو اس کا مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہم انسان کسی کو بھی اس کی حیثیت کے مطابق مقام دیتے ہیں تو ہم اللہ کو کیوں وہ مقام نہیں دیتے جو اللہ کا حق ہے؟ اگر ایسا کر رہے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کر رہے ہیں تو ہم ظلم کر رہے ہیں. اور اس کو اللہ نے دوسری جگہ پر قرآن میں کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ لقمان میں کہ ظلم نازیم یا بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیات 7 سے 11. ان آیات کو پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے ایمان والوں میں کچھ لوگ اپنی ضروریات اور حالات کے پیش نظر مال دینے میں پس و پیش سے کام لے رہے ہوں گے واللہ عالم. ایسے ہی اندرونی کیفیات ایمان والوں کو منافقت کی طرف لے جاتی ہے جس کا انجام بعد کی آیات میں آ رہا ہے. اللہ کے راہ میں کھلے دل سے مال کا نکالنا ہی نفس کا تزکیہ اور نفس کے تزکیہ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. ان آیات میں فتح کا جو ذکر آیا ہے، فتح کا نام آیا ہے، اس سے مراد غالباً فتح مکہ ہے جو عنقریب ایمان والوں کو نصیب ہونے والا تھا. الحمدللہ مدینے میں اسلامی ریاست پہلی بار قائم ہوئی اور کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے. مال دنیا میں ہر کام کا ذریعہ ہے. مال کی ضرورت ہر لمحے انسان کو پڑتی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا بے بہا اجر عطا فرماتے ہیں. ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں ایسے آیات 10 گنا سے لے کے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ.
یہاں ان آیات میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اسی کی طرف اللہ رب العزت توجہ دلا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اللہ پر، اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جسے اللہ نے تمہیں دوسروں کا جان نشین بنایا ہے۔ بس تم میں سے جو ایمان لائے اور خرچ کریں انہیں بہت بڑا ثواب ہوگا، ملے گا، اللہ تعالیٰ اجر کبیر عطا فرمائیں گے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ اور کیا ہوا ہے تم لوگوں کو، کیوں ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور اس کے رسول پر، جو تمہیں بلا رہے ہیں ایمان کی طرف کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور انہوں نے تم سے پکا عہد بھی لیا ہے اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اپنے عہد کو پورا کرو، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات اسے تسلیم کرو، اسے مانو۔ یہ آیت نمبر 8 ہے۔ آیت نمبر 9، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ وہی اللہ ہے جنہوں نے نازل کیا اپنے غلام پر آیات بینات، کھلی کھلی آیات، واضح آیات، تاکہ تمہیں نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک تم پر بہت ہی شفقت فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 9۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہ آیت نمبر 10۔ اور تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اور ہر شے تو اللہ ہی کی میراث ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں اللہ ہی اس کے مالک ہے۔ برابر نہیں ہو سکتے تمہیں وہ لوگ جو خرچ کریں فتح سے قبل اور جنگ کریں، ایسے لوگوں کے درجات بہت بلند ہیں، عظیم ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو خرچ کریں گے اس کے بعد اور جنگ کریں گے اس کے بعد۔ اور اللہ کا وعدہ سب کے لیے بہت ہی اچھا ہے، یعنی جو پہلے مال خرچ کریں گے فتح سے پہلے، یعنی فتح مکہ سے پہلے جنگ کریں گے، ان کے لیے بھی، اور جو بعد میں کریں گے ان کے لیے بھی۔ وعد اللہ الحسنیٰ، سب کے لیے اللہ کا وعدہ بہت ہی اچھا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، تم لوگ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، پوری طرح واقف ہے۔ یہ آیت نمبر 10۔ آیت نمبر 11، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس قرض کو بڑھا دیں، دگنا کر دیں، اور اس کی طرف اس کو پسندیدہ باعزت اجر عطا فرمائیں۔ یہ آیت نمبر 11 ہے۔ یہ آیت نمبر 11 تک جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا، اس کے تعلق سے کچھ احادیث بھی سنتے چلیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں میرا مال، میرا مال، حالانکہ دراصل انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا اور صدقہ کیا۔ کھایا ہوا فنا ہو گیا، پہنا ہوا پرانا ہو گیا، برباد ہو گیا،
اللہ کے راہ میں دیا ہوا بطور خزانہ جمع رہا. سبحان اللہ. یہ ہے اس کا مال. باقی جو کچھ ہے وہ تو ورثہ کا ہے نا. ایک اور روایت ایمان کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا فرشتوں کا. عجیب سے مراد اچھا، تعجب کرنے والا، دونوں ہی معنی اس کے ہیں. بہت ہی اچھا ہے یا تعجب کرنے والی شے کس کا ہے؟ بس ابا نے جواب دیا فرشتوں کا. تو آپ سے فرمایا کہ فرشتے کیوں ایمان نہ لائیں، وہ تو اللہ کے پاس ہیں. پھر صحابہ نے جواب دیا انبیاء کا. فرمایا ان پر تو وحی اور کلام اللہ کا نازل اترتا ہے، وہ کیسے ایمان نہیں لاتے؟ پھر ہم نے فرمایا، پھر کہا صحابہ نے فرمایا پھر ہم لوگوں کا ایمان. جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ واہ، تم ایمان سے کیسے رک سکتے تھے، میں تم میں زندہ موجود ہوں. سنو، بہترین ایمان اور عجیب ایمان، تو عجیب تر ایمان والے وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، صحیفوں میں لکھا دیکھیں گے اور ایمان قبول کریں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم لوگوں میں وہ ان میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایک موقع پر آپ سے نے فرمایا کہ صحابہ کو برا نہ کہو. اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ابھی ان کے 3 پاؤں اناج کے ثواب کے وہ نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کا درجہ بہت بلند ہے. وہ بھی انسان تھے. آسمان سے نازل ہوئی کوئی فوق الحد ہستی نہیں تھی، بلکہ انسان تھے. لیکن ان کا مقام، ان کا ایمان، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ان کو ان کا مقام دینا چاہیے اور ان کی ایمان کو کے درجات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا بلند والا ہے. آخری آیت جو بھی ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو قرض حسنہ دو. یہ ایک صحابی نے جب یہ بات سنی، آیت یہ سنی، تو آپ نے سوال کیا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرض مانگتے ہیں ہم سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے قرض کا سوال کرتے ہیں، قرض حسنہ کا؟ آپ نے فرمایا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو وہ کہنے لگے ہاتھ میرے لے پکڑ کر، اب آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میرا باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں وہ میں نے اپنے رب کو دیا. اور پھر وہ آتے ہیں اپنے باغ کی طرف جہاں ان کی بیوی بچے تھے اس وقت. ان کو آواز دے کے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ اس باغ سے، اپنی بیوی کو آواز دے کر کہ میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے. ان کی بیوی یہ کہتے ہوئے نکل گئیں کہ تم نے بہت نفع بخش کام کیا ہے. بھلا بتائیں ایسا ایمان ہم میں سے کس کا ہے؟ ناممکن ہے. ایک اتنا قیمتی باغ انہوں نے اللہ کو دے دیا. سبحان اللہ. آیات 12 سے 15. حشر کے دن جب گھاٹا ٹوپ تاریکی میں ایمان والے اپنے اعمال کے نور میں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، منافقین کے اعمال بے نور ہوں گے، ان میں نور نہیں ہوگا. ان آیات میں اسی کا ذکر ہے. پڑھتے ہوئے دل دہل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا نور ان کے لیے آخرت میں ہوگا، حشر کے دن ہوگا. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم.
قیامت کے دن تم دیکھو گے ایمان والے مرد اور عورتیں، نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف چل رہا ہوگا۔ بشارت ہے تم لوگوں کو آج کے دن اس جنت کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ یہ آیت نمبر 12 تھی۔ روایات سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ کے نور پہاڑوں کے طرح ہوں گے، بہت زیادہ، بعض کے کھجور کے درخت کے برابر، بعض کا کھڑے انسان کے قد کے برابر، بعض کا اس سے بھی کم، اور بعض کے صرف پیر کے انگوٹھے پر نور ہوگا، جو کبھی روشن ہوتا ہوگا، کبھی بجھ جاتا ہوگا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو یہ نور عطا فرمائیں یا رب العالمین، ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم اس نور کی مستحق بنیں یا رب۔ آیت نمبر 13، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ وہ دن جب کہہ رہے ہوں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہوں گے کہ تھوڑا انتظار تو کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا سکیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا پیچھے جاؤ، جہاں سے نور ملا ہے وہاں سے روشنی لے کر کے آؤ۔ وضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر کی طرف اس سے پہلے جو عذاب ہوگا۔ یہ آیت نمبر 13 ہے۔ اس بات کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں آپ سے ان کی وفات کے کافی بعد کی بات ہے کہ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ ایک جنازے کے ساتھ شریک ہوئے، جنازے کو جب دفن کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا لوگوں تم اس دنیا کی منزل میں آج صبح شام کر رہے ہو، نیکیاں اور برائیاں کر سکتے ہو، اس کے بعد ایک اور منزل کی طرف تم سب کو کوچ کرنے والے ہو، وہ منزل یہی قبر کی ہے، جو تنہائی کا، اندھیرے کا، کیڑوں کا اور تنگی اور تاریکی والا گھر ہے، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے وسعت دے دیں۔ یہاں سے پھر تم میدان قیامت کے مختلف مقامات پر وارد ہوگے۔ ایک جگہ بہت سے لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے، بہت سے لوگوں کے سیاہ پڑ جائیں گے۔ پھر ایک میدان میں آ جاؤ گے جہاں سخت اندھیرا ہوگا، وہاں ایماندار کو نور تقسیم کیا جائے گا، اور کافر اور منافق بے نور رہ جائیں گے۔ منافق اور کافر کہیں گے ایمان والوں سے کچھ فائدہ ہمیں لینے دو اس نور کا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ واپس لوٹ جاؤ جہاں سے نور اور وہاں جا کے نور تلاش کرو، اور وہ پھر ظاہر ہے ان کے لیے تو کوئی نور ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین اس بے بسی سے جو اس دن ان لوگوں کا سامنا ہوگا، ان منافقوں کو اور کافروں کو۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 14، ینادونہم الم نکن معکم، یہ آواز دیں گے، ہاں ایمان والوں کہیں گے کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ لوگ کہیں گے ایمان والے کیوں نہیں؟ لکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم غرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، انتظار میں رہے، شک و شبہ میں مبتلا رہے، تمہاری فضول قسم کی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا، یعنی شیطان نے۔ یہ اس وقت جواب ملے گا منافقوں کو اور کافروں کو ایمان والوں کی طرف سے۔ کیا بے بسی کا عالم ہوگا تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بے بسی سے بچائیں یا رب العالمین، ہمیں اس لائق بنائیں کہ ہم وہاں میں اللہ رب العزت نور عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔
فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس دن کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، یعنی فدیہ دے کے جان نہیں چھوٹے گی ان لوگوں سے جو منافق ہیں اور ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا، وہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہی ان کا مولا ہوگا۔ استغفر اللہ، اور کیا ہی برا وہ ٹھکانہ ہوگا، وہی ان کا رفیق ہوگا۔ کون؟ آگ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو منافقت سے بچائیں، ہم سب کو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں سے بچائیں یا رب العالمین۔ ہم سب وہ ہوں جو اللہ کی آیات کو تسلیم کریں، اللہ کی ہدایات کو تسلیم کریں، اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور منافقت سے، نفاق سے، کہیں کچھ کریں کچھ، ہپوکریسی، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ یہ اللہ تو محفوظ کرنے والے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آیات 16 اور 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل کانپ اٹھیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے؟ وما نزل من الحق، اور اس چیز سے جو اللہ نے حق میں سے نازل فرمایا ہے، درست نازل فرمایا ہے۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہ ہو جاؤ تم لوگ ایمان والو ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب تم سے پہلے نازل کی گئی۔ فطال علیہم الامد، ان پر ایک زمانہ گزر گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں اکثریت فاسق ہو گئی، اللہ کے حدود و قیود سے نکل گئی۔ یہ آیت نمبر 16 تھی۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو اے ایمان والو، بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے زمین کو اس کے موت کے بعد۔ قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون، تم اللہ کی یہ آیات کھول کھول کر تمہیں بیان کر دی گئی ہیں تم لوگوں کو، کہ شاید تم لوگ عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سے کام لینے والا بنائے یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی خیر جو میری امت سے اٹھ جائے گی وہ خشوع ہے۔ خشوع کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کو پہچاننا، اس کے مطابق عمل کرنا، اپنی حیثیت کو پہچاننا، اپنی عاجزی کو، اپنی فقیری کو پہچاننا، کس طرح ہم لوگ ایک ایک چیز کے محتاج ہیں اللہ کے، یہ خشوع ہے۔ اور جب انسان اسے بھول جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، اللہ کی سزا کا خوف نکل جاتا ہے، پھر وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، اور یہی ہے تباہی۔ آج بحیثیت مجموعی امت مسلمہ اسی کیفیت میں مبتلا ہے، اللہ کی عظمت کو بھول چکی ہے، بے خوف ہو کر کے جو دل میں آتا ہے وہ کر رہی ہے، اسے کسی بات کا ڈر نہیں، اسے اس بات کا بھی خیال نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے دل کا حال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں میں سے ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے جو خیر ختم ہوگا وہ خشوع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خشوع کو قائم رکھے یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 18 اور 19۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، یضاعف لہم وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، ان کے قرض کو بڑھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے، دگنا کریں گے، ان کے لیے اجر ہے بڑا ہی بزرگی والا، ان کا بدلہ ہے۔
والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانا، اس پر عمل کیا. اولئک هم الصدیقون، یہی وہ لوگ ہیں جو صدیق ہیں، سچے ہیں، شہداء ہیں، گواہ ہیں. عند ربہم لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، نہیں مانا، جھٹلایا اللہ کی آیات کا، ان کے لیے وہ جہنم والے ہیں. اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے جس کا ذکر اللہ نے کیا، صدیقین، شہداء. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں، مجھے خبردار کر رہے ہیں، ہمیں سے ہر انسان کیا، ہر انسان کو خبردار کر رہے ہیں. اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. وزینت و تفاخر، اور زینت ہے اور آپس میں فخر کا ہے. تفاخر بینکم، آپس میں فخر. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور آپس میں مال اور اولاد کی کثرت کا ظاہر کرنا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے کہ بارش، وہ بارش جو فائدہ پہنچانے والی ہے، جو کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے. اعجب الکفار نباتہ، اور جس کی وجہ سے جو پودے نکلتے ہیں وہ کسان کو بہت اچھے لگتے ہیں. ثم یہی جو فترہ مصفرہ، پھر وہ پک جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، سوکھ کے بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں عذاب ہے شدید اور مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رضا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ختم ہونے والا ساز و سامان، دھوکے میں ڈالنے والا ساز و سامان. یہ آیت نمبر 20 ہے. اس ایک آیت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت واضح کر دی ہے اللہ رب العزت نے. چھوٹی عمر میں انسان کی دلچسپی کھیل اور تماشوں سے ہوتی ہے. نوعمری میں زیب و زینت، جوانی میں اپنے مال و اولاد پر فخر کرنا، پھر عمر کا آخری حصہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے میں، یہاں تک کہ دنیا سے خالی ہاتھ روانگی کا وقت آ جاتا ہے. انسان کی مثال اس کھیتی جیسی ہے جو پک جانے کے بعد کاٹی جانے سے پہلے خشک ہو کے ختم ہو جاتی ہے. اور اعمال کے مطابق آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے کس کو؟ اللہ کے نافرمانوں کے لیے، یا اللہ کی طرف سے اللہ کی مغفرت ہے اور رحمت ہے اور اس کی رضا ہے. اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس زندگی کے لیے مجھے اور آپ سب کو اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا ارحم الراحمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کوڑے کے رکھنے کی برابر بھی جنت کی جگہ ساری دنیا اس کے تمام چیزوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. ایک ایسی جگہ جہاں کوڑا رکھتا ہے، ایک کونے میں آدمی رکھتا ہے نا، کوڑے کا ڈبہ رکھتا ہے، کہتے ہیں اتنی جگہ بھی دنیا اور دنیا کے تمام ساز و سامان سے بہتر ہے. سبحان اللہ. ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنا تمہارا جوتی کا تسمہ. اسی طرح جہنم بھی، کیوں؟ ہمارے اعمال سے تعلق اس کا ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو جنت اتنا ہی قریب ہے، اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو جہنم اتنا ہی قریب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت سے قریب کریں، جہنم سے دور کریں یا رب العالمین. ہمیں اس لائق بنائیں یا رب. آمین. کہ ہم لوگ اللہ کی رضا کے مستحق ہوں. آمین یا رب العالمین. دنیا کی زندگی کو
ختم ہونے والا مال و متا سمجھ کر، دھوکے کا سامان سمجھ کر اس سے دل نہ لگائیں. دنیا میں کام کریں، دنیا کمائیں، لیکن توجہ آخرت کی طرف ہو. ایک روایت، کسی کا قول ہے کہ مال کا کمانا جائز ہے اور مال کی محبت حرام ہے. یہ حقیقت ہے، مال سے محبت نہ ہو. دنیا کی زندگی میں مال ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مال کے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، مال کی محبت سے محروم رکھے یا رب، آمین. آیت نمبر 21. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے. کہاں؟ اللہ کے اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے. یہ جنت اللہ کا فضل ہوگی، جو اللہ تعالیٰ جسے چاہیں دیں گے. واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ فضل کرنے والے ہیں، عظیم فضل والے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو بھی دیں گے اسے ہی دیں گے جو انصاف کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ بے انصافی کرنے والے نہیں ہیں. لیکن یہ جنت کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والوں کے لیے، اس پر عمل کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لائق بنائے، آمین یا رب العالمین. دنیا کی زندگی کے ادوار سے گزرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل کی گہرائی سے تسلیم کر لینے کے بعد ان پر پوری امید و خلوص کے ساتھ تا دم عمل پیرا رہنے والوں کے لیے ہی اللہ کا یہ فضل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فضل نصیب فرمائے، ہم سب کو اس لائق بنائے، آمین. آیت نمبر 22، 23 اور 23. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کچھ بھی آنے والی زمین پر یا تمہاری اپنی جانوں پر، مگر وہ کتاب میں موجود ہے، اس سے پہلے کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ آیت نمبر 22 ہے. آیت نمبر 23. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یہ اس لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم سے جو چیز نکل جائے، فوت ہو جائے، اس پر تم رنجیدہ نہ ہو، اور جو عطا کیا جائے اس پر تم اطراء مت پھرو. واللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے ایسے تمام لوگوں سے جو شیخی خورے ہیں، خود کو خدا پسند نہیں ہے، اپنے آپ کو فخر کرنے والے ہیں. نعوذ باللہ. ان دو آیات میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور آسانیاں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. اپنے ایمان میں مخلص لوگ آسانیوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور زیادہ شکر ادا کرنے والے بن جاتے ہیں، اور مشکلات میں صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑتے. صحیح روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیریں مقرر کی ہوئی ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال، 50,000 برس پہلے، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. یہ سب کچھ لوح محفوظ میں موجود ہے. ہم میں سے ہر شخص کے اعمال، ہم کیا کریں گے، کیا کیا ہے اور کیا کریں گے، یہ سب کچھ وہاں موجود ہے. ایک اور روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اس کے بعد قلم کو کہا کہ لکھو. قلم نے سوال کیا، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونا ہے وہ سب لکھ دو، اور قلم نے سب کچھ لکھ دیا. یہ اللہ ہی ہیں، یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کو یہ پورا سین اللہ کے سامنے ایسا ہے ہماری زندگی کا. ہمارے لیے تو ماضی، حال اور مستقبل ہے، اللہ کے لیے سب کچھ سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ناپسند فرماتے ہیں جو فخر کرنے والا ہے
اپنے اپنی بڑائی کو جتلانے والا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ آیت نمبر 24. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، بخیلی کا حکم دیتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو منہ موڑے اللہ کی بات سے، اس قسم کی حرکت کرے، تو بے شک اللہ تو غنی ہے اور حمید ہے، اپنی ذات میں ہی تمام کے تمام شکر اور تعریف کے لائق ہے. ہم لوگ پیچھے سورہ ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر تم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دیں گے، اور اگر تم کفر کرو تو اللہ تو غنی ہے. آیت نمبر 25. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری اور میزان، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے نازل کیا لوہا، اس میں سخت ہیبت و لڑائی کی قوت ہے اور لوگوں کے لیے منافع کا ذریعہ، فائدے کا ذریعہ ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولَهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرنے والا ہے. بالغیب، بغیر دیکھے، اللہ کو بغیر دیکھے اس کی مدد کرنے والا ہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو قوت والے ہیں اور زبردست ہیں، مکمل اختیار رکھتے ہیں. یہ پچھلے انبیاء اور رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے ہر زمانے میں انسان کو وہ راستہ بتاتا رہا ہے جو اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی کا ہے، انصاف کا ہے. اور شیطان کے چیلے ہمیشہ سے اس راستے کے دشمن رہے ہیں. ان کا مقابلہ قوت سے ہی کیا جا سکتا ہے، وہ لوگ جو شیطان کے چیلے ہیں. اور اس کے لیے اللہ نے لوہا نازل فرمایا جس سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں. اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ایمان والے اپنی قوت کو اکٹھا کر کے اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہیں اور سرفراز ہوں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے لوہا نازل فرمایا. آج سائنس اس بات کو کہتی ہے کہ لوہا یقیناً زمین پر کے حالات کے تحت بننے والی چیز نہیں، یقیناً بعد میں یہ زمین میں داخل ہوا ہے. لوہا آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے، اس کو نہیں جانتے ہیں تو پتہ لگا لیں. بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ لوہا نازل فرمایا ہے جس میں ہتھیار بنائے جاتے ہیں، قوت ہے اس کے اندر، اس قوت کو اکٹھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی جو سمجھانے بجھانے میں لوگوں کو توحید و سنت کی دعوت دینے، ان کے برے عقائد کی اصلاح کرنے میں گزارا ہے. خود اپنے اوپر مصیبتیں جھیلیں. جب یہ حجت ختم ہو گئی تو اللہ نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا جن سے جنگ کرنے سے روکا ہوا تھا اللہ نے مکے میں. ایک روایت ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے آگے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یہاں تک کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کی عبادت کی جائے. میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے، اور کمینہ پن اور ذلت ان لوگوں پر ہے جو میرے حکم کے خلاف کریں. جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. استغفر اللہ. آیت 26 اور 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. آیت نمبر 26 تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر، ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کی ذریت کو، ان کی اولاد میں نبوت رکھی.
اور کتاب رکھی. تو ان میں وہ لوگ تھے جو ہدایت یافتہ تھے اور ان کی اکثر تعداد نافرمانوں کی تھی. یہ ایک حقیقت رہی ہے. ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے یا نہیں؟ ہماری کیا حالت ہے؟ ہم انہی کی تو اولاد ہیں. اسی طرح تمام انبیاء رسولوں کے ساتھ ہوا کہ وقت کے ساتھ ان میں سے کچھ لوگ تو رہے اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے، اور زیادہ تر تعداد وہ تھی جو نکل گئی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرنے والی فرمانبرداری کرنے والی بنائے یا رب آمین. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم. اس کے بعد ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجا. ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. وآتیناہ انجیل، انہیں انجیل دی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں کو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، ان کے دلوں کو میں شفقت اور رحمت پیدا کر دی. ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہا الا ابتغاء رضوان اللہ. اور انہوں نے رہبانیت شروع کی، دنیا سے الگ ترک دنیا جو انہوں نے شروع کی، ایک بدعت ایجاد کی. ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام شروع کیا. ابتغاء رضوان اللہ وما رعوها حق رعایتها، اور انہوں نے اس کی وہ رعایت نہیں کی جو کرنا چاہیے تھا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون. جن میں جو لوگ ایمان والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، بات ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں اجر دیا، بدلہ دیا. اور لیکن بیشتر تعداد ان میں سے فاسقوں کی تھی. استغفر اللہ. یہ آیت نمبر 27. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی ہے. تمام انبیاء اور رسولوں کی اولادوں، نسلوں اور امتوں کا حال ایک ہی رہا ہے کہ کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہوئے اور اکثریت فاسقوں کی رہی. فاسق وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ کر باہر نکل رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے بدعت اختیار کی جس کو حکم اللہ نے نہیں دیا تھا. دنیا کے کھکھروں سے پڑھ کر اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچنے کے لیے رہبانیت ایجاد کی جو خلاف فطرت تھی. اسی لیے وہ اس کا حق ادا کرنے میں ناکام ہوئے. اللہ کا دیا دین ہی انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. رہبانیت سے مبتلا ہونے والوں کا انجام بھی تباہ کن ہے. کامیاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو تسلیم کیا اور ان پر عمل کرتے رہے. دین اسلام میں بھی کسی بھی کام اور اس سے منسلک طریقے کو اللہ کی رضا و قبولیت کا ذریعہ سمجھ کر ایجاد کرنا، جس کا وجود اسی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ادوار میں نہیں رہا، وہ سب بدعات ہیں جو گمراہی ہیں، اور تمام گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو 3 ادوار ہدایت پر تھیں جس کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا، صحابہ کا دور، تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور. ایمان والوں کو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھیں. بدعت بہت بڑی ہے، بہت بری شے ہے. یہ اس دین میں تبدیلی ہے جو اللہ نے مکمل کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یہ ہے رہبانیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے سوال کیا گیا کہ مجھے وہ بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وصیت کریں کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں. تو آپ نے فرمایا
نہیں، وہ سوال کیے گا وصیت کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا تمام نیکیوں کا سر ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا، اور جہاد کو لازم پکڑے رہنا۔ آج جہاد کی شکل مختلف ہے نا، اپنے آپ حالات کے تحت جہاد کرنا، یہی اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت پر بدآمد کرنا ہے، یہی راحت اور روح ہے۔ آسمانوں میں بھی تمہاری یاد کے لیے اور زمین میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اس سورت کی آخری دو آیات، آیت نمبر 28 و 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ایمان لاؤ، تسلیم کرو اپنے رسول کو، اس کے رسول کو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا اجر فرمائیں گے، تمہارے لیے نور عطا فرمائیں گے جس میں تم چلو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تو غفور اور رحیم ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ ہے ساری باتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ اللہ کی باتوں کو اور رسول کی باتوں کو تسلیم کرو، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، رسول کی باتوں کو مارو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، تمہارے لیے نور بنا دیں گے جس میں تم چلو گے۔ وہ نور کا نقشہ، چلنے کا نقشہ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے۔ یا رب ہم سب کو ان میں شامل فرمائیں یا ارحم الراحمین، آمین۔ آیت نمبر 29۔ لئلا یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، تاکہ جان لیں اہل کتاب، ہاں یعنی توریت و انجیل والے، آج قرآن والے بھی، ہاں ہم بھی اہل کتاب ہیں، تاکہ یہ بات جان لیں کیا اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے ان پر کوئی اختیار نہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور فضل اللہ کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ میں، جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ عظیم فضل والے ہیں۔ یہ کتاب کے اہل کتاب ہونا کافی نہیں، جو مقصود ہے یہ پچھلی آیت میں بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جان لیں یہ بات تمام اہل کتاب کہ اللہ کا فضل انہیں ہی ملے گا جو اس کے لائق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عظیم فضل والے ہیں۔ اللہ کا عظیم فضل جنت کی شکل میں ظاہر ہوگا آخرت میں۔ یہ فضل اسے ہی حاصل ہوگا جو ایمان لا کر اللہ کی ناراضگی اور سزا سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگ احمقوں کی جنت پر رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احمقوں کی جنت سے نکالیں۔ دین کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں، ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے بار بار قرآن میں وعدہ کیا ہے، اور ہمارے کتنے ہی اہل علم ہیں، کہلانے والے لوگ جو لوگوں کو شارٹ کٹ دیتے پھرتے ہیں، اس شارٹ کٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات۔ صورت مکمل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔